مسلم حجاب مغرب کے لیے ڈراؤنا خواب۔ مغربی باحجاب خواتین کے لیے برقع اور بکنی کے ملاپ سے تیار کردہ لباس برقینی آج کل دنیا بھر میں موضوع بحث ہے۔ پچھلے ہفتے فرانسیسی ساحل پر سیکیورٹی رسک کی آڑ میں ایک مسلمان عورت کو سر عام برقینی اتارنے پر مجبور کرنے کے بعد مغربی معاشرے میں ایک مسلمان عورت کے لباس کا تعین ہر کس و ناکس کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ مغربی معاشرے میں ہر عورت کا لباس ہر گزرتے وقت کے ساتھ جدت اختیار کرتا رہتا ہے۔ 18ویں صدی عیسوی تک مغرب میں بھی کھلے اور ساتر لباس کا دور تھا، جس میں نام نہاد روشن خیالی کے عروج کے ساتھ تبدیلی آتی گئی۔ 1957 میں اٹلی کے ایک ساحل پر ایک عورت کو بکنی پہننے کے جرم میں جرمانہ کیا گیا، جبکہ آج اسی لباس میں ملبوس خواتین سے مغرب کا ساحل سمندر اٹا پڑا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مغرب میں لباس کا تعلق مذہب سے ہرگز نہیں، بلکہ ان کی سماجی اور ذاتی پسند ناپسند ہی لباس کے ارتقاء کی وجہ ہے۔ جبکہ ایک مسلمان معاشرے میں لباس کا چناؤ سراسر مذہب کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اسلام میں لباس کے متعلق مردوں اور عورتوں کے لیے کچھ اصول و قواعد مرتب کر دیے گئے ہیں، جن کی پیروی ہر مسلمان کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ حالانکہ مغرب کی پوری کوشش ہے کہ مسلمان خواتین کو بھی مذہب کی جانب سے لاگو کردہ پابندیوں سے اسی طرح آزاد کیا جائے جیسے انہوں نے اپنے ہاں عورت کو شخصی آزادی کے نام پر فراہم کی، مگر اسلام اور مغربی تہذیب کے درمیان یہ رساکشی پچھلے کئی عرصوں سے جاری ہے۔ فرانس کے ساحل سمندر پر برقینی کا اتروانا ثبت کرتا ہے کہ تہذیبوں کا یہ تصادم اب ایک خطرناک فیز میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ صرف لباس کا معاملہ نہیں، بلکہ دو مختلف نظریات کا تضاد ہے۔ برقینی اگرچہ اسلامی مقرر کردہ معیار پر پورا نہ اترنے والا لباس ہے، مگر مغرب اپنی اسلام دشمنی میں ایسے لباس کو بھی قبول کرنے سے انکاری ہے جس میں اسلامی لباس کی جھلک ہو۔ یہ مغربی اور اسلامی تہذیب کی برتری اور شناخت کی جنگ ہے، جس کا شکار دنیا بھر میں ایک عام مسلمان بنتا جا رہا ہے۔ اس کا ثبوت ہمیں اس خبر سے ملتا ہے کہ جس کے مطابق فرانس ہی میں ایک غیر مسلم ریسٹورنٹ نے باحجاب خواتین کا اپنے ریسٹورنٹ میں داخلہ ممنوع قرار دے دیا ہے۔ ایسے واقعات فرانسیسی نو آبادیاتی دور کے تاریک دور کو ہماری نظروں کے سامنے زندہ کر دیتے ہیں، جب حجاب مسلمانوں کی پسماندگی کی وجہ قرار دے کر اسے مسلم معاشرے سے بے دخل کرنے کی بھرپور کوششیں کی گئیں، جس کا مقصد صرف اور صرف اپنی تہذیب کو مسلمانوں پر مسلط کر کے اپنی برتری جتانا تھا۔ احساس برتری کے زعم میں مبتلا فرانس اس حقیقت سے انکاری ہے کہ ایک معاشرے میں مختلف تہذیبیں اپنا جداگانہ تشخص قائم رکھتے ہوئے پروان چڑھ سکتی ہیں۔ فرانس یہ طریقہ استعمال کر رہا ہے جس میں فرانس میں بسنے یا اپنے مقبوضہ علاقوں کی مسلمان عورتوں کو نہ صرف اپنی تہذیب سے ہم آہنگ کرنا بلکہ انہیں اسے اپنانے پر بھی مجبور کرنا شامل ہے۔ اگرچہ فرانس کی اعلیٰ عدالت نے برقینی پر پابندی کو معطل کر دیا ہے، مگر فرانس کے کئی ساحلوں کے میئرز نے اس پابندی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس طرح کی پابندیاں عوامی تحفظ میں اضافہ کرنے کے بجائے عوامی خفت کو بڑھانے کا سبب بن رہی ہیں، جو کہ فرانس کے معاشرے کے لیے نہایت مہلک ہوگا۔ اس طرح کے امتیازی اقدامات مسلمانوں میں بے چینی کو فروغ دینے کا باعث بننے کے علاوہ مسلمانوں میں نفرت کو ہوا دے سکتے ہیں، جو کہ مغرب کی اسلام دشمنی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔